السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام اور ہمارے معزز مسلمان بھائیوں، محرم کے مہینے میں اور خصوصاً 10 محرم کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ماتم کی مجلسوں میں اور اسی طرح 10ویں تاریخ کو تعزیہ کی جلوسوں کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں، اور اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ موجود ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جو گناہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کو غور سے سنیں اور اس کو آگے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ نمبر 1 بڑا گناہ تو یہ ہے کہ ان جلوسوں میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، یعنی شیعہ کی جلوسوں میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ ان میں سے ہے۔ تو محترم بھائیوں، شیعہ کی جلوسوں میں شرکت کرنا اور ان کے ہاتھ جمع کرنے سے پرہیز کر لیں۔ دوسرا گناہ ان میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور عبادت کو دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث اجر اور ثواب ہے، اس طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو محترم بھائیو، ظاہر بات ہے کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا اور تعزیہ نکالنا اور شیعوں کی مجلسوں کو دیکھنا یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، ان مجلسوں میں اور ان جلوسوں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ کا نافرمانی ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو ان غضب والی جگہوں سے، ان جلوسوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو محترم بھائیو، اگر دیکھا جائے اور فکر کر لے تو تعزیت کی اصل معنی ہے مصیبت کے وقت تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ جو 10 محرم کو جو لوگ ماتم کرتے ہیں تو یہ تعزیت ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو، عزیز فوت ہو گیا ہو۔ تو اکثر فقہاء کے نزدیک عام حالات میں تعزیت کے 3 دن ہے۔ کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہے، کیونکہ اس وقت غم تازہ ہوتی ہے اور تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس کسی کے فوت ہونے کے بعد 3 دن کے اندر تعزیت کر لینی چاہیے، اور بلا عذر بلا ضرورت 3 دن سے زائد تعزیت کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے غم تازہ ہوتا ہے جو بہت سے کاموں میں مکمل بنتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ایسی چیزوں سے کیا کر لیں؟ پرہیز کر لیں، کیونکہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قریبی رشتہ دار انتقال ہو گیا تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوا کر لگایا اور فرمایا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں تمہیں بتلانا چاہتی ہوں کہ 3 دن سے زیادہ غم منانا نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر کا انتقال ہو
تو بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اگر کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو تو صرف 3 دن، چوتھے دن بھی اگر کوئی غم منانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، اسلام میں خوشی اور غم منانے میں بھی حد بندی کی ہے۔ تو اس کے علاوہ محرم میں جو شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں اور تعزیہ نکالتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت اس کے قائل نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک تعزیہ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنا جائز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو یا اس سے تعزیہ کی عبادت لازم آتی ہو۔ مثلا تعزیہ کو سجدہ کرنا، مرادیں مانگنا، اپنی حاجات کو طلب کرنا اور اس کو حاجات پوری کرنے والا سمجھنا، نظریں چڑھانا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، بیماری سے شفا یابی کے لیے اس پر بیٹھنا یا اس کے نیچے سے گزرنا، یہ سب کچھ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور اس طرح کے اسلام کا اس میں کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی جائز گنجائش نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، علماء نے اتنا لکھا ہے، اتنا تک لکھا ہے کہ محرم کے دنوں میں اس انداز میں شہادت حسین کی قصے سنانا اور سننا یہ بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک منع ہے، کیونکہ جس سے غم تازہ ہوتا ہے، اور تعزیت کی 3 دن ہوتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔